حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے پیٹ درد کی شکایت تھی، میں لیٹا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اٹھ نماز پڑھ اس لیے کہ اس میں شفا ہے، اٹھ نماز پڑھ اس لیے کہ اس میں شفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ویور ہمارا آج کا ٹاپک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اٹھ نماز پڑھ اس لیے کہ اس میں شفا ہے، اٹھ نماز پڑھ اس لیے کہ اس میں شفا ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ ذرا سنیے، ذرا اس ٹاپک کو غور سے سنیے۔ الغرض دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کرنے اور دونوں جہانوں کے شدید نقصانات سے بچنے کے لیے نماز سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ گناہوں سے روکتی ہے، دلوں کی بیماریاں بھگاتی ہے، جسمانی بیماریوں کا ازالہ کر دیتی ہے، اس سے دل روشن ہوتا ہے، چہرہ منور ہوتا ہے، جسمانی اعضاء کو راحت اور دل کو فرحت حاصل ہوتی ہے، اس سے رزق ملتا ہے، ظلم دور ہوتا ہے، مظلوم کو مدد ملتی ہے، ناروا خواہشات دب جاتی ہیں، اس کی برکت سے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ کا عذاب ٹلتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، پیٹ کی بہت سی بیماریوں سے افاقہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے پیٹ درد کی شکایت تھی، میں لیٹا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اٹھ نماز پڑھ اس لیے کہ نماز میں شفا ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بھی مروی ہے، یعنی انہوں نے یہ بات اپنے شاگرد کو بتائی تھی اور یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اگر اس علاج سے بے دین معالجوں کی تسلی نہیں ہوتی تو انہیں طبی اصولوں کی روشنی میں اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے، نماز میں بدن اور روح دونوں کی ورزش ہے، نماز میں بدن اور روح دونوں کی ورزش ہے، کیونکہ یہ مختلف حرکات و حالات پر مشتمل ہے، جیسے قیام، رکوع، سجدہ، حالت تشہد اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا۔ اسی وجہ سے جسم کے اکثر جوڑ حرکت میں آتے ہیں اور اکثر اندرونی اعضاء پر دباؤ پڑتا ہے، مثلا معدہ، آنتیں، سانس لینے والے اور غذا سے تعلق رکھنے والے اکثر اعضاء نماز کی نقل و حرکت سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ ان حرکات و سکنات سے قوت حاصل ہوتی ہے اور مضر مواد تحلیل ہوتے ہیں، بالخصوص اس لیے بھی کہ نماز میں نفس انسانی کو قوت اور انشراح حاصل ہوتا ہے، اس لیے طبیعت قوت پا کر تکلیف پر غالب آ جاتی ہے۔ یوں نماز شفا یابی کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن زندیقیت اور رسولوں کی شریعت چھوڑ کر الحاد اختیار کر لینا ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوزخ کے شعلے ہیں۔ اسی سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یصلحا الا الاشقی الذی کذب وتولی، اس دوزخ میں وہ بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد کرتے رہو، یہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کے فکر اور غم دور فرماتا ہے۔ ویور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو سن کر سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔